اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فکر اقبال یوٹیوب چینل میں تمام ساتھیوں کو خوش آمدید۔ یہ دور فتنوں کا دور ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ فتنے کا دور بعد میں آئے گا یا اس کے مرنے کے بعد آئے گا یا کئی سال بعد آئے گا، تو وہ لوگ اس فتنے میں ملوث ہو جاتا ہے، اس کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ اور جو بندہ یہ سمجھتا ہے، ادراک رکھتا ہے کہ یہی فتنوں کا دور ہے، تو وہ فتنوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ جن فتنوں کی بات کی گئی ہے، دور آخر میں یہ فتنے ہوں گے، اور اس میں سے آخری فتنہ دجال کا ہے جو اسی وقت چل رہا ہے۔ ان فتنوں میں جو بیسک چیز ہے وہ تین چیزیں ہیں۔ آپ فتنوں کی کتابیں پڑھیں، یہ بخاری شریف پڑھیے، مسلم شریف پڑھیے، سیاستہ کی کتابیں پڑھیں گے نا، جو بیسک چیز ہے نا فتنے میں، اول فتنہ سمجھ نہیں آتا۔ فتنہ سمجھ کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ فتنہ اسلام کے نام سے ہی شروع کیا جاتا ہے۔ جب اسلام کے نام سے وہ چیز جب سٹارٹ ہوتی ہے تو وہ فتنہ بن جاتی ہے، فتنہ ہوتی ہے لیکن سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، فتنہ ہے۔ اور اس فتنے میں جو تین فیکٹر ہیں، جو تین چیزیں بڑی اہم ہیں، وہ کیا چیز؟ یعنی جس تعلیم میں کسی کی جان محفوظ نہ ہو، فتنہ۔ جس تعلیم میں کسی کا مال محفوظ نہ ہو، فتنہ۔ جس تعلیم میں کسی کی عزت محفوظ نہ ہو، فتنہ۔ یہ تین چیزیں بیسک ہیں۔ اب یہ مطلب ہے جتنے بھی باب قائم ہیں، یعنی کہ سب میں سیاستہ کی ساری کتابوں میں فتنوں کے باب قائم ہیں۔ تو آج ہم فتنوں کا باب تھوڑا پڑھیں گے، سنن ابن ماجہ، اور یہ جلد دوم ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں بھی فتنوں کا بیان ہے، اور یہ تمام سیاستہ کی کتابوں میں فتنوں کے بیان ہیں۔ یعنی کہ اگر اسلام کے نام سے کوئی چیز سٹارٹ کرنی ہے، کیا ہونی چاہیے؟ پیار، محبت، اخوت، بھائی چارہ، آپس میں حقوق کی ادائیگی۔ اگر فتنہ کھڑا ہوتا ہے وہ ہے جو آپس میں تضاد ہو، جھگڑے ہوں، جہاں پہ جان، مال اور عزت اگر کسی سے محفوظ نہ ہو تو وہ فتنہ ہے۔ حتیٰ کہ احادیث ہیں اس میں کہ اگر ایک گروہ جو ہے وہ پورا دوسرے کے اوپر جان مال جائز سمجھتا ہے، یہ کافر ہے، یہ فلاں ہے، ڈھمکا ہے، یہ کہہ کے اگر اٹیک کرتے ہیں، حملہ کرتے ہیں، تو حضور نے فرمایا وہ اجتماعی ڈاکہ ہے، اجتماعی ڈاکہ ہے۔ یعنی کہ یہاں تک سختی کی گئی اسلام میں کہ اگر ایک بندہ، تم کفار کے ساتھ بھی اگر لڑ رہے ہو، آج کل تو مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں نا، سنی کہتا ہے شیعہ کافر ہے، شیعہ کہتا ہے سنی کافر ہے، وہ فلاں کافر ہے، فلاں کافر ہے، فلاں کافر ہے، فلاں کافر ہے، اپنے سوا سب کافر ہے۔ یہاں تک فرمایا گیا کہ اگر تم جہاد بھی کر رہے ہو، اگر کافر بھی تمہارے سامنے کلمہ پڑھ لے، تم اپنا ہاتھ پیچھے ہٹا لو، تم اس کے اوپر تلوار نہیں چلا سکتے۔ کئی کیسز ایسے ہوئے جس میں کہا گیا کہ اس نے اس وقت جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آئے کہ اگر اس نے پڑھا ہے تم دل چیر کر دیکھو گے، اگر جس نے زبان سے کلمہ پڑھ لیا ہے تمہارے لیے قابل احترام ہے، اس پر تلوار نہیں چلا سکتے۔ اگر اس کے اندر کوئی خلش ہے، اگر کوئی برائی ہے یا حقوق کی ادائیگی میں کمی ہے، یہ معاملہ اللہ کے سپرد ہے، وہ حساب لے گا۔ اب یہ حدیث ہے ابن ماجہ میں 3916، 3917، 3918، 3919 تک، جس کا مفہوم یہی ہے کہ اگر آپ جہاد بھی کر رہے ہو، کوئی بندہ کلمہ پڑھ لے تو آپ اس کے اوپر تلوار نہیں کھینچ سکتے، آپ اس کو قتل نہیں کر سکتے، یعنی کہ جان، اس کے مال کو لوٹ نہیں سکتے۔ جان، مال، عزت۔ اس وقت آپ دیکھیں جتنے فرقے ہیں، ہر فرقے کے دوسرے فرقے سے
نہ جان محفوظ، نہ مال محفوظ، نہ عزت محفوظ۔ جب یہ تین چیزیں کھڑی ہو جائیں تو یہی تو فتنہ ہے۔ دجال کیا کرے گا؟ ہر نبی نے پناہ مانگی، اس کا جو فتنہ بیسکلی یہی ہے کہ وہ ہر چیز تو اسلام کے نام سے شروع کرے گا، لیکن نہ جان محفوظ، نہ مال محفوظ، نہ ہی عزت محفوظ۔ اگر اس وقت تمام فرقے چاہتے ہیں کہ وہ ان فتنوں سے نکل جائیں تو ان کو محبت کی